سوال یہ ہے، کسی صاحب نے کہا ہے کہ امام صاحب قرات کے اختتام پہ ہیں اور ایک رکعت چھوٹ سکتی ہے، تو کیا ایسے وقت میں صرف فرض وضو کر کے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، فرض وضو اور سنت وضو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا۔ سائل نے جو سوال کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا 3 بار دونوں، اور سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ دھونا۔ یہ فرض ہے، 4 ہی تو فرض ہے نا نماز وضو میں۔ تو یہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں باقی جو چیزیں ہیں، گٹوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر آپ گردن کا مسح، کانوں کا مسح، یہ سب جو ہے سنتوں میں سے ہے۔ تو جو صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے میں اگر فرض وضو کر کے شامل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر جماعت پوری چھوٹ رہی ہو، یعنی اگر اس کو قعدہ بھی نہیں ملتا امام کے ساتھ، تو ایسی صورت میں فرض وضو کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی پہلی رکعت کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا مکمل وضو کرے، اس لیے کہ جماعت میں اگر امام کے ساتھ اس کو التحیات بھی مل گیا تو پوری نماز میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، مجھے پورا قرآن حفظ نہیں ہے لیکن کافی صورتیں یاد ہیں، سورہ بقرہ کی، سورہ یوسف کی، سورہ مریم کی، تو کیا میں ان صورتوں کو تراویح میں تلاوت کر سکتا ہوں؟ بالکل، یہ سارا حصہ قرآن کا ہے۔ ضروری نہیں ہے، لوگوں نے علم ترہ سے شروع کر کے رکھا ہے، وہ صرف آسانی کے لیے کہ 10 سورے تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کمپلسری نہیں ہے ہر ایک کے لیے۔ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں ABCDEFGH، تو وہ ان کو شروعات کے لیے دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ زندگی بھر ABCD ہی کرتے رہیں۔ آپ بڑے ورڈ بھی پڑھیں نا۔ تو جب آپ قرآن شروع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چھوٹی صورتوں سے پڑھا کر کے یاد کرایا جاتا ہے، لیکن مسلمان کو ہونا یہ چاہیے کہ بعد میں اور بھی سورے یاد کرے اور نماز میں مختلف قرآن کو پڑھے، جگہ جگہ سے پڑھے، ثواب ہے اس کے لیے۔ تو تراویح میں بالکل پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے قرآن یاد ہے وہ سب پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں۔ نماز میں وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ تقریباً سب کے لیے ضروری ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے، بلکہ بعض تو یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے وسوسے آتے ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے۔ ہاں میرے عزیزو، ابلیس لعین، شیطان مردود نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بزرگوں نے الگ الگ ہمیں طریقے بتائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، اس لیے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اسے کثرت سے وسوسے آتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کما حقہ، جیسا اس کے حقوق ہیں وضو مکمل کرے۔ وضو میں اگر کچھ چیزیں خشک رکھ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بھی اس کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ لباس کو ناپاک اور نجاست سے بچائے، ناپاکی اور نجاست سے، کیونکہ لباس اگر اس کا ناپاک ہے، نجاست سے ملوث ہے، تو بھی اس کے کثرت سے وسوسے آتے ہیں بہت سارے۔ ان وجوہات کی طرف اگر وہ توجہ دے گا تو انشاءاللہ کم وسوسے آئیں گے۔ نماز میں 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی تو ایک یہ ہے کہ ایک بزرگوں کا عمل یہ بھی رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھے نماز شروع کرنے سے پہلے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ وسوسوں سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں جو سورہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ یاد کر لے اور توجہ ترجمے کی طرف رکھے، سمجھ کر کے پڑھے جو پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نماز میں ہی توجہ رہے گی، وسوسے نہیں آئیں گے۔ سجدہ سہو ہر غلطی پر واجب ہوتا ہے یا فرض واجب چھوڑنے پر؟ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد، ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کرتے ہیں جو، یہ صرف واجبات میں سے کوئی چیز اگر چھوٹی نماز کی تو سجدہ سہو سے آپ کی نماز پوری ہو جائے گی، لیکن فرض اگر چھوٹا ہے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نماز میں فرض کیا ہے وہ معلوم کرو، نماز میں واجب کیا ہے وہ معلوم کرو۔ فرض مثال کے طور پر رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، قرات کرنا فرض ہے، یعنی قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے، قیام کھڑا ہونا فرض ہے، قیدے میں بیٹھنا آخر کے وہ فرض ہے،
یہ اگر کوئی چھوٹ گیا تو نماز ہوگی نہیں. سجدہ سہو سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے نماز میں. وہ اگر چھوٹ گیا سورہ فاتحہ تو سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہو جائے گی. تو واجبات نماز پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, تب آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا. شکرانے کی نماز کے متعلق بتائیے, کیا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کبھی پڑھ سکتے ہیں, مکروہ اوقات نہ رہیں بس. جو وقت مکروہ ہیں جن میں کوئی نماز نہیں جائز ہے, ان اوقات کو چھوڑ کے کبھی بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. آج کے ماحول میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی سارے لوگ گھر پر امام بنے ہوئے ہیں اور انہیں صحیح مخرج سے تلاوت کرنے نہیں آتا, تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں صحیح مخرج سے تلاوت سیکھنا چاہیے. جہاں لاک ڈاؤن میں امام بن رہے ہیں تو پہلے تلاوت کرنے کو سیکھ بھی لیں. سب سے بہترین موقع ہے آج, چھٹی ہی چھٹی ہے, صبح سے لے کر شام تک بیٹھو اور تجوید سیکھو. تجوید تمہارے لیے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا فرض عین ہے. چھوڑو گے تو بہت بڑے گنہگار ہوں گے. پورا عالم بننا فرض عین نہیں ہے آپ کو, پورا عالم بننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن کو مخارج و صفات کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. ایک فرض کفایہ ہوتا ہے, جیسے نماز جنازہ ایک آدمی نے بھی پڑھ لیا تو سب کے اوپر سے ذمہ ختم ہو گئے, لیکن کسی نے نہیں پڑھا تو سارے گنہگار ہوں گے. وہ فرض کفایہ ہے, ایک بھی پڑھ لیا تو ہو جاتا ہے. لیکن جو فرض عین ہے, جیسے 5 وقت کی نمازیں, یہ کیا ہے, فرض کفایہ ہے یا فرض عین؟ فرض عین ہے. ایسا نہیں کہ محلے میں صرف متولی صاحب پڑھیں گے تو سب کی نماز ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر ایک پر 5 وقتہ نماز فرض ہے. اسی طرح سے تجوید قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اس کے بغیر وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکے گا. تو یہاں پر جو امام بن رہا ہے, میں کہتا ہوں سب سے پہلے وہ تجوید سیکھے. 4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولا کیا, غلطی سے قاعدہ اولا کیا, غلطی سے 3 پہ بھی بیٹھ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, تیسری رکعت پہ بھی بیٹھ گیا. اب یہاں پر اس کا ایک واجب چھوٹا ہے, یعنی 2 رکعت پہ بیٹھا اور اس کے بعد تیسری رکعت بیٹھنا اس کے لیے واجب تھا, لیکن بیٹھ گیا تو واجب کے چھوٹنے سے کیا کرنا ہے, اس کو سجدہ سہو کرنا جائے گی. اتحیات پڑھ کر امام کھڑے ہو جائے اور مقتدیوں کا مکمل نہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی اپنا اتحیات پورا کر کے ہی کھڑے ہوں. اتحیات یعنی یہ تشہد تک, انگلی اٹھا کر جو ہم تشہد کرتے ہیں وہاں تک پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے, تو وہ پورا پڑھ کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کوشش یہ کریں امام صاحب بھی مقتدیوں کے اعتبار سے پڑھے کہ سارے لوگوں کا ہو جائے, اور مقتدی بہت لمبی قرات نہ کرے کہ تم بیٹھے ہی رہ جاؤ اور امام صاحب کھڑے ہو جائیں. ہاں, یہ اتحیات پورا پڑھ کر کے ہی امام کے ساتھ نہیں ہے. جیسے تسبیح, رکوع کی تسبیح آپ لمبی پڑھ رہے ہیں, امام کھڑے ہو گئے, آپ جہاں ہیں وہیں پر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے. اور اسی طرح اتحیات, اگر جیسے درود ابراہیمی, اتحیات کہتے ہیں تشہد تک, اس کے بعد کیا ہے, درود ابراہیم, دعائے معصورہ ہے نا. ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا لیکن امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کو سلام پھیر دینا ہے. اب ضروری نہیں پورا کمپلیٹ کرنا, کیونکہ وہ پڑھنا واجب نہیں آپ کے اوپر, اتحیات ضروری ہے. بعد نماز ظہر جو 2 رکعت نفل رہتی ہے, کیا اس میں حاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. جو نفل ہے اس میں آپ حاجت کی کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کیا گاؤں میں کھلے میدان میں جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہے, ان کے لیے نہیں ہے. شہر والوں کے لیے جمعہ کی نماز شریعت نے فرض کی ہے, لیکن بہت سارے گاؤں میں جمعہ کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, تو ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا ان کو منع نہ کیا جائے, جیسے بھی وہ اللہ اللہ کریں ٹھیک ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیا جائے. اگرچہ نماز جمعہ کے لیے شرط ہے شہر کا ہونا, شہر کا ہونا شرط ہے. اگر شہر نہیں ہے تو گاؤں, چھوٹے دیہاتوں میں, گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہے, ان کو ظہر پڑھنا ضروری ہے. تو وہ میدان میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے, سب جائز ہے اگر شہر میں ہے. اور اس کے لیے کئی شرائط ہیں کہ جہاں اگر میدان میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو اگر بادشاہ اسلام نے قائم کیا ہے, لیکن بادشاہ اسلام تو یہاں ہے نہیں, تو کون قائم کرے گا؟ شہر کا جو بڑا عالم دین ہے,
اگر انہوں نے جمعہ قائم کیا کسی جگہ پر تو وہ جمعہ جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ کی تجلی کی زیارت کرتے تھے؟ ہاں، روایات ملتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو نماز کے سجدے میں دیکھتا ہوں، جب تک میں اپنے رب کے تجلیات کو پہلے سجدے میں دیکھتا نہیں تب تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا۔ کیا اگر جگہ کی تنگی ہو تو امام کے بازو تھوڑی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، امام کے پیچھے اگر صف لگانے میں دقت ہے، جگہ کی تنگی ہے، تو ایک بالشت پیچھے کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، صف لگ سکتی ہے پیچھے بھی، دائیں اور بائیں دونوں جگہ پر امام کے صف لگے گی، کوئی حرج نہیں ہے، نماز سب کی ہو جائے گی، لیکن وہ الگ الگ صف شمار کی جائے گی، ادھر کی صف الگ ہوگی، ادھر کی صف الگ مانی جائے گی، کیونکہ امام کے جسٹ پیچھے آپ نے جو جگہ خالی چھوڑی وہاں صف ختم ہو گئی، وہ الگ صف ہے، وہ الگ صف ہے۔ بس آج کے لیے اتنے سوالات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔